بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، صفات ثبوتیہ جو صفات کمالیہ ہیں، ان صفات ثبوتیہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ صفات ثبوتیہ میں سے 3 صفات ذاتی پروردگار ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوئی، بحث کی گئی، اور جو ڈسکشن ہوا دلائل کے ساتھ وہ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور 3 وہ صفات جو صفات ذاتی ہیں، ان کا بیان جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد آگے بحث کو ہم بڑھاتے ہیں، اور اب صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ میں سے ان صفات کی بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ جو صفات فعلی شمار کی جاتی ہیں، کیونکہ صفات کو ہم نے 2 حصوں میں یوں تقسیم کیا کہ صفات کچھ ایسی ہیں جو صفات ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور کچھ صفات جو ہیں وہ صفات فعلی ہیں، فعل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس فعل کے لحاظ سے، اس فعل کی مناسبت سے، چونکہ اس فعل کو انجام دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہم اس صفت کا وہ فعل کے اعتبار سے اسی حساب سے اس صفت کا اطلاق ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں۔ گویا شناخت ہمیں اس صفت کی حاصل ہوتی ہے جب فعل خداوند عالم کو ملاحظہ کریں، اور اس زاویے سے، اس ڈائمنشن سے، اس فعل کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ہم اس صفت کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ اب صفات ثبوتیہ میں سے ایک چیز جو ہے وہ مرید، اللہ تعالیٰ مرید ہے، یعنی کیا؟ صاحب ارادہ ہے، ارادہ کرنے والا پروردگار ہے، لہٰذا یہ ارادے کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، پروردگار عالم صاحب ارادہ ہے، مرید ہے، یہ مرید ہونے کی صفت، صاحب ارادہ ہونے کا وصف، اور اس صفت سے اس پروردگار عالم کی توصیف کہ ارادہ کرنے والی ذات، ارادہ رکھنے والی ذات، صاحب ارادہ ہستی۔ لہٰذا اب دیکھیے کہ عزیزان گرامی، جب ہم ارادے کی بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں، یا ارادے کے لحاظ سے ہم اس صفت کے اعتبار سے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کریں اس صفت کے بارے میں، تو ارادے کی بحث میں پہلی بات یہ ہے کہ ارادے کے معنی کیا ہیں، ارادے کی میننگ، ارادے کے معنی، یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ارادہ یعنی کیا، ارادہ کسے کہتے ہیں۔ تو ارادے کے لغت میں، ڈکشنری میں 2 معنی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، 2 معنی لکھے گئے ہیں۔ ایک معنی جو ہے، ایک میننگ اس ورڈ ارادے کے لیے جو بتایا گیا ہے لغت میں، وہ ہے پسند کرنا یا دوست رکھنا، کسی شے کو دوست رکھنا، کسی چیز کو پسند کرنا،
تو یہ پسند کرنے اور دوست رکھنے کو کہتے ہیں کہ ارادہ کرنا، یعنی کسی نے ایک شے کا ارادہ کیا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کے نزدیک محبوب ہے، وہ اس چیز کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس نے اس چیز کا ارادہ کیا، یعنی یہ چیز اس کو پسند ہے، اور یہ پسندیدہ چیز جو ہے اس کا ارادہ ہے، یعنی اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، چاہتا ہے وہ اس کو۔ اور ایک مرتبہ ارادہ کیا اگر کسی ہستی کے بارے میں جو ارادہ کرنے والی ہیں، ارادہ کرنے والوں میں سے ہے، تو وہ صاحب ارادہ ہستی، صاحب ارادہ ذات۔ دوسرا میننگ جو ہے وہ ڈکشنری بیان کرتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے ارادہ کیا ہے یا وہ یہ ارادہ رکھتا ہے، یعنی یہ کہ اس نے کسی چیز کو انجام دینے کا، کسی فعل کو انجام دینے کا، کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ حتمی فیصلہ کر لینا انجام دینے کا کسی کام کو، کسی کام کی نسبت سے جب کہا جائے کہ اس کام کا ارادہ کیا ہے ہم نے، یعنی کیا کہ ہم نے اس کام کو انجام دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور پکا ارادہ کر لیا ہے، اس معنی میں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور اس بارے میں ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ اسے انجام دینا ہے کسی کام کو، یقینی طور پر، قطعی طور پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ دوسرا معنی ہے کہ فیصلہ کر لینا کسی چیز کو انجام دینے کے بارے میں، کسی فعل کو، کسی کام کو انجام دینے کا قصد کر لینا۔ تو یہ قصد کر لینا اور فیصلہ کر لینا انجام دہی کے بارے میں، کسی کام کی انجام دینے کے بارے میں، یہ دوسرا معنی ہے ارادے کا۔ اچھا، اب یہ عربی زبان کے لحاظ سے بھی ارادہ کرنا، یہ دونوں معنی میں، عربی ڈکشنری میں بھی یہ ارادہ کرنے کے یہ دو معنی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں، اور یہ زندہ معجزہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں لفظ ارادہ، مختلف صورتوں میں ارادہ جو اس کے الفاظ جو ہیں ارادے کے سلسلے میں، مرید ارادہ یا ماضی مضارع کے الفاظ ارادہ، یریدو وغیرہ وغیرہ، یعنی اس باب سے جتنے بھی الفاظ اور مشتقات ہیں، یہ مختلف الفاظ اور مشتقات جو استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، استعمال آیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی معنی میں لفظ ارادہ استعمال کیا گیا ہے۔ کسی چیز کو پسند کرنا یا دوست رکھنا، محبوب رکھنا، اور دوسرا یہ کہ کسی کام کے انجام کا ارادہ کر لیا، یعنی اس کو انجام دینے کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، قصد کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آیت کریمہ ہم مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، سورہ مبارک انفال سے، ورس نمبر 67، آیت نمبر 67 ہے۔ تو اس 67ویں آیت میں سورہ مبارک انفال کی ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم لوگ ارادہ کرتے ہو دنیا کی متاع، دنیا کے متاع اور دنیا کی چیزوں کا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ کیا ارادہ یہاں لفظ استعمال ہوا، تریدون، یعنی تم لوگ ارادہ کرتے ہو عرض الدنیا، متاع دنیا کا، دنیا کے مال و متاع کا، دنیا کی ثروت و دولت کا۔ اور یہاں ارادہ یا کس معنی میں ہے، اس کے میننگ کیا ہیں؟ یعنی تم لوگ پسند کرتے ہو، تم لوگ دنیا کے مال و متاع کو پسند کرتے ہو،
اور اللہ جو تعالیٰ جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے یعنی پسند کرتا ہے آخرت کو انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ سعادت ہے ابدی ہمیشہ کی، اخروی سعادت اور کامیابی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے وہ ابدی اور اخروی سعادت اور کامیابی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو پسند کرتا ہے انسانوں کے لیے کہ انسان اس اخروی کامیابی کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ پسند کرنے والا ہے، اللہ دوست رکھنے والا ہے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کیا اللہ نے، یعنی اس بات کو پسند کیا ہے، یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لہٰذا یہاں جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ دوست رکھنے اور پسند کرنے کے معنی میں یرید الآخرۃ، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ارادہ کیا ہے، یعنی آخرت کو انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے، یہ پسندیدہ ہے خدا کی نگاہ میں انسانوں کے لیے۔ اور دوسرا معنی ارادے کا کہ فیصلہ کر لینا، ایک حتمی فیصلہ، اور قصد کر لینا، ارادہ اس معنی میں کہ قصد کر لیا ہے کسی کام کو انجام دینے کا، اور فیصلہ یقینی فیصلہ انسان نے لے لیا ہے، کر لیا ہے کسی کام کو انجام دینے کے بارے میں، اٹل فیصلہ، حتمی فیصلہ اور مضبوط قصد کرنا انسان کے نفس میں، انسان اگر کہا جائے کہ انسان نے ارادہ کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے، حتمی فیصلہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا، کسی کام کو انجام دینے کا، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے انجام دینے کا، یہ اس چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ کر لیا ہے، حتمی فیصلہ۔ دیکھیے ایک اور آیت کریمہ سورہ مبارکہ یاسین میں آیت 82 ورس نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ انما امرہ، ہر چیز کا امر اور ہر چیز کے بارے میں جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہونا ہے، اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے ایک شے کا، کسی چیز کا، کسی شے کو وجود میں لانے کا یا کسی کام کو انجام دینے کا، ان یقول لہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ شے ہو جائے، شے وجود میں آ جائے یا کوئی کام انجام پا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کن۔ تو یہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا، کسی بھی چیز کے ہونے، فعل کے ہونے کے بارے میں جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کن کہتا ہے اور فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن کہتے ہی وہ اللہ کا کن کہنا اور اس کا وجود میں آ جانا یا انجام پا جانا۔ تو یہ عزیزان گرامی، اراد شیئا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے شیء کا، یہ ارادہ، اللہ کا ارادہ کرنا جو یہاں بیان ہوا ہے، یہ فیصلہ حتمی اور اٹل فیصلہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ اٹل اور حتمی فیصلہ اور قصد ہو جاتا ہے جب اللہ کا کہ ایک شے انجام پائے، وجود میں آئے، تو کن کہنا ہے پروردگار عالم کا، اور اس چیز کا محقق ہو جانا اور وجود میں آ جانا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت میں بھی مثال آپ کو پیش کر دوں کہ سورہ نحل میں آیت 40 میں، اس میں بھی یہی چیز اور اسی سے ملتی جلتی بات اور مطلب جو ہے بیان ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔
بس ہمارا قول کسی بھی شے کے بارے میں، ہماری بات کسی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں اس شے کا یا اس کو وجود میں لانے کا یا کام کو انجام دینے کا، ان نقول لہ، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو کن، دستور دیتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز انجام پا جاتی ہے، وہ کام انجام پاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان کرام، یہاں ان آیتوں میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی ہے، یہاں اٹل فیصلے اور قصد کے بارے میں اور قصد کے معنی میں یہاں ارادہ اور ارادہ کرنا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا یہ دونوں معنی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے مرید ہونے کا، اب یہ دو معنی پیش ہوئے، اب سلسلے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ یہ صفت جو بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا مرید ہونا، یعنی اللہ صاحب ارادہ ہے اور ارادہ کرتا ہے، اور یہ مثالیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں قرآن مجید سے، یہ اذہان میں محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور اللہ کے مرید ہونے اور صاحب ارادہ ہونے کے بارے میں اس صفت کی شناخت کے حوالے سے ایک دو نکات ہیں جو انشاءاللہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں سے واضح کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء